الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 39 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدہ مریم کی سرگزشت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی۔ وہ اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم میں آئیں۔ قوم کا رد عمل وہی تھا جو عام حالات میں ہونا چاہیے۔ وہ چونکہ بن بیاہی تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس طرح کی صورتحال میں بچے کی پیدائش بڑی رسوائی کی بات تھی۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے دیکھا تو یہی کہا کہ مریم، تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے۔ تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ واقعہ یہاں بیان کیا ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ انہیں یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ آپ بچے کو لے کر جائیں گی، وہی رد عمل ہوگا جو اس طرح کے حالات میں ہونا چاہیے، لیکن خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ انہیں اطمینان دلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس امتحان سے گزارا ہے تو اس سے پہلے بھی اس نے حفاظت فرمائی، اور اب بھی بچے کی وجاہت اور سیدہ کی عصمت دونوں کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دلوا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور فرمایا کہ فاشارت الیہ، یعنی جب قوم کا یا لوگوں کا رد عمل سامنے آیا تو اذن الہی کے مطابق سیدہ نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ۔ اب جب انہوں نے اشارہ کیا تو کچھ وقفہ رہا اس میں پھر قوم کے لوگ پکار اٹھے کہ یہ کیا بات کہہ رہی ہو؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، گہوارے میں اس کو لے کر آ گئی ہو اور ہم سے یہ کہہ رہی ہو کہ بچے سے پوچھ لیں؟ یہ کیسی احمقانہ بات ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ یعنی ان کے اشارے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بچے سے پوچھ لو۔ اس پر بھی لوگوں کا رد عمل وہی تھا جو ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ہمیں عجیب بیوقوف بنا رہی ہیں، یعنی پہلے ایک ایسا معاملہ کر لے کے آ گئی ہیں جو بڑا ہی سنگین ہے، اور پھر اس کے بعد جب سوال کیا گیا ہے تو اب کہہ رہی ہیں کہ بچے سے پوچھ لیں۔ اسی اثنا میں بچہ بول اٹھا، قال انی عبداللہ، نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہاں سیدنا مسیح کی وہ گفتگو قرآن نے نقل کی ہے جو اس موقع پر ہوئی۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور پیغمبر بھی وہ جن کے ساتھ اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، چنانچہ مجھے بھی اس نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا۔ یعنی یہ فضائل ہیں
جو میرے حق میں لکھے گئے ہیں، یہ عنایتیں ہیں جو مجھ پر ہوئی ہیں، یہ حیثیت ہے جو مجھے دی گئی ہے، یہ مرتبہ ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے، یہ ذمہ داری اور یہ منصب ہے جس پر میں فائز کیا گیا۔ تو اس طرح گویا انہوں نے اپنی پیغمبری کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی ظاہر ہے بڑی غیر معمولی بات ہے۔ عام طور پر اللہ کے پیغمبروں کو عمر کے خاص حصے میں یہ منصب عطا کیا جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے خود ان کے لیے ایمان اور یقین کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس کی دو نظیریں بڑی واضح ہیں۔ ایک سیدنا موسیٰ کی نبوت، وہ مصر میں پیدا ہوئے، وہاں رہے، فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، پھر ایک حادثہ ہو گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے انہیں مصر کو چھوڑنا پڑا۔ مصر کو چھوڑ کر وہ مدین چلے گئے، وہاں کافی عرصہ رہے، 8 یا 10 سال انہوں نے وہاں گزارے۔ اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی کہ تمہیں نبی بنا دیا گیا ہے، تم اللہ کے رسول ہو، تمہیں ہم فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں، اس کو بھی دعوت دو اور اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلو، اب آگے کی کچھ منازل تمہارے لیے طے کر دی گئی ہیں۔ اس طرح ایک خاص عمر میں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ہر لحاظ سے ایک تاریخی شخصیت ہے۔ چنانچہ قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ کم و بیش 40 سال کی عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی، پیغمبر بنایا، جبریل امین کو آپ نے دیکھا۔ سورہ نجم میں اس کی پوری تصویر بیان کر دی گئی ہے، یعنی پہلی ملاقات کس طرح سے ہوئی، دوسری ملاقات کس طرح سے ہوئی۔ وہاں بھی اگر دیکھیے تو صاف واضح ہے کہ پختہ عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ یہاں اس کے بالکل برخلاف بچپن ہی میں، یعنی جب ابھی گہوارے کا بچہ ہے، اس کی زبان سے اعلان کرا دیا گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور میرے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سیدنا مسیح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی، ان کی شہادت سے آگے والوں کے لیے بھی، اور اپنی دعوت کے نتائج کے اعتبار سے نسلاً بعد نسلاً قیامت تک کے لوگوں کے لیے قیامت کی نشانی بن جائے۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ خود ان لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ تو قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا علم ہے۔ قیامت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت غیر معمولی طریقے سے نمودار ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اس دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، اسے ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس سے اگر اندازہ کیجئے تو گویا وہ آخری درجے کا خارق عادت واقعہ ہے۔ خارق عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک قانون کے مطابق چل رہی ہے، ہم نہیں جانتے کب سے چل رہی ہے، ہم نہیں جانتے کب تک چلتی رہے گی۔ یہ قوانین پوری قوت کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہے ہیں، ان میں ادنا درجے کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ قوانین ہیں جن کو انسان دریافت کرتا ہے اور انہی کے سہارے پھر نئی دنیایں پیدا کر لیتا ہے۔ یہ اتنے زیادہ قابل اعتماد ریاضیاتی سچائیوں کی طرح ایسے قطعی ہیں کہ ان پر اعتماد کر کے انسان ہواؤں میں اڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ان قوانین کو اگر کسی موقع کے اوپر توڑ دیا جائے تو اس کو خرق عادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو معمول ہے، قانون جس طرح سے کام کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور کوئی دوسرا قانون، کوئی دوسرا حکم کار فرما ہو جائے۔ قیامت میں بھی یہی ہوگا۔ یہ چلتی ہوئی دنیا جیسے کہ یہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک حادثے سے دو چار ہو جائے گی، یہ قوانین ختم ہو جائیں گے اور نئے قوانین اور نئے نوامیس کے ساتھ ایک دوسری دنیا وجود میں آ جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبروں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس بڑے حادثے، اس بڑے سانحے جس کو قرآن کہیں الحاقہ کہتا ہے، کہیں القاریہ کہتا ہے، اس کی منادی کرتے ہیں۔ پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی عظیم کی خبر دینے والے ہیں۔ اس دنیا کے لیے سب سے بڑی خبر قیامت کی خبر ہے، وہ یہ خبر دنیا تک پہنچاتے ہیں، اس کا ابلاغ کرتے ہیں، اسی لیے نبی کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کو ایسے ہی معجزات دیے جاتے ہیں، اس سے بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ معجزات کے ذریعے سے یہ بتا دیں کہ اللہ کی معیت ان کو حاصل ہے، اور اللہ کسی قانون قاعدے کا پابند نہیں ہے۔ یہ قانون قاعدے اس نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں تاکہ وہ ان پہ اعتماد کر کے زمین پر کھڑے رہ سکیں، عمارتیں بنا سکیں، سفر کر سکیں، ایجادات کر سکیں۔ یہ ان کے لیے ہے، اس کائنات کے پروردگار کے لیے نہیں ہے۔ یہی غلطی بعض لوگوں کو سائنسی دور کی ابتدا میں لگی، اور ہم مسلمانوں میں بھی ایسے اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ غلط استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کبھی تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمائی۔ جگہ جگہ قانون کی تبدیلی کی مثالیں دی ہیں اور اسے اپنی قدرت سے تعبیر کیا ہے۔ جن آیات سے استدلال کیا گیا ان میں اللہ تعالیٰ کی سنت بیان ہوئی ہے، یعنی اللہ کا فعل کیسے صادر ہوتا ہے، اس کا اس دنیا کے قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں جو معاملات تمہارے ساتھ کرتا ہوں، انسانوں کے ساتھ جو معاملہ خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کو سنت الہی سے قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ معاملہ کن قوانین کے تحت ہوتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ابتلا کا قانون بنایا ہے، وہ بندوں کا امتحان کر رہا ہے۔ اس نے ایک جزا و سزا کا قانون بنایا ہے۔ اسی طریقے سے وہ رسولوں کو بھیجتا ہے تو اتمام حجت کا ایک قانون ہے۔ یہ سنن الہیہ ہے، ان کو جہاں بیان کیا ہے وہاں یہ وضاحت کر دی ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سیدنا مسیح اس خرق عادت کا نمونہ بن گئے، یعنی پیدائش ہوئی تو وہ بھی عام قانون سے ہٹ کر، نبوت کی گواہی دی تو وہ بھی عام قانون سے ہٹ کر، دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی عام قانون سے ہٹ کر، اور ان کی قوم کے بارے میں جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنایا، سب رسولوں کی قوم کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہوتا ہے، یہ خود ایک سنت الہی ہے، لیکن ان کی قوم کے بارے میں جو فیصلہ صادر ہوا وہ دو پہلوؤں سے ہوا۔ ایک وہی جو سب رسولوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی قوم کے وہ لوگ جو ان کا انکار کر دیتے ہیں ان پر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے۔ سیدنا مسیح کے منکرین پر بھی یہ عذاب 70 عیسوی میں آ گیا، لیکن ایک دوسرے پہلو سے کیونکہ وہ قیامت کی نشانی ہے، اعلان کر دیا گیا کہ معاملہ یہاں تک رکے گا نہیں، بلکہ اب جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اب قیامت تک لوگ دیکھیں گے، اور کبھی اس میں کوئی تخلف نہیں ہوگا کہ تیرے ماننے والے اور تیرا انکار کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ظہور پذیر ہو جائے گی، اور وہ سنت یہ ہے کہ ماننے والوں کو ہم تیرا انکار کرنے والوں پر سیاسی لحاظ سے غلبہ عطا کیے رہے۔ تو اس کا اعلان قرآن مجید نے 15 صدی پہلے کر دیا تھا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی وفات کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا، انی جاعلک فی الناس اماما۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں فرمایا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت بنا دیا کہ دنیا میں اب ساری دعوت انہی کی نسبت سے ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ اعلان کیا تو وہ بھی اب بچشم سر اپنے ظہور کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلو ذہن میں رکھنے چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا،
اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ یعنی اب جو کچھ بھی خیر و برکت ملنی ہے وہ میرے ہی ذریعے سے ملے گی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں۔ بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ دین کی بنیاد انہی دو حکموں پر ہے۔ دین کیا ہے؟ میرا تعلق میرے پروردگار سے صحیح طریقے پہ استوار رہے، اور میرا تعلق خلق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ صحیح طریقے پر استوار رہے۔ یہی دین کی روح ہے، اسی پر پورے دین کی بنیاد قائم ہے۔ یہی دو ستون ہیں جن پر یہ عمارت استوار کی گئی ہے۔ اس میں نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ۔ یعنی میں یہ مانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے اس میں میرے ابنائے نو کا بھی حق ہے، لہٰذا اگر میرے پاس کچھ زائد ہے تو میں یہ حق ادا کروں گا۔ یہ معاشرے کا حق ہے، میرے گرد و پیش کے لوگوں کا حق ہے۔ اس حق کو جب کبھی باقاعدہ نظم وجود میں آتا ہے تو پھر ایک منظم صورت میں ادا کیا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہر شخص اپنے طریقے پر پابند ہے کہ وہ اپنے مال میں سے یہ حق ادا کرے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں گا۔ بَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی ماں کا وفادار بنایا ہے۔ ان کی پیدائش چونکہ غیر معمولی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب معاملات ان کے بارے میں خود کیے۔ وہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا وفادار رہوں گا اور ہمیشہ اس کی خدمت کروں گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت چیز یہی ہے کہ وہ زمین پر ایک سرکش اور ایک بدبخت آدمی بن کے رہ جائے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، اس سے کوتاہیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن اسے اس دنیا کے ساتھ ملائمت کا رویہ اختیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان میں پیدا کیا ہے، وہ خاندان کے ساتھ بھی موافقت کر کے چلے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی معاشرے میں اس کو زندگی بسر کرنی ہے تو اس کے قوانین، اس کے ضوابط اور اس کے عرف کے ساتھ بھی اس کا رویہ موافقت کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے دین کو قبول کیا ہے تو وہاں پر بھی غلطی اور کوتاہی پر ندامت ہو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے۔ وہ اگر سرکشی اختیار کرتا ہے تو پھر یہ لازمی بدبختی ہے، کیونکہ اس کی نہ دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں معافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے پر متنبع فرما دیا ہے کہ سرکشی قابل معافی نہیں ہے، سرکشی استکبار ہے، اور ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مستکبر، کوئی سرکش جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت عاجزی اور انکسار کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کی جگہ ہے۔ وہ لوگ جو تواضع کی زندگی بسر کریں، تواضع ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اس کا ظہور مراسم عبودیت میں ہوتا ہے، والدین کے معاملے میں وفاداری اور خدمت کے پہلو سے ہوتا ہے، اور معاشرے کے لحاظ سے اس کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو اسلام اپنی روح قرار دیتا ہے، اور یہی روح وہ بیدار رکھنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سب باتیں اسی موقع پر کہہ دیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے یعنی سلامتی کی بشارت ہے۔ اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی مجھے ہمیشہ سلامتی کے ساتھ باقی رکھے گا،
اور لے جائے گا تو سلامتی کے ساتھ لے جائے گا۔ مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہی مراحل ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ وہ پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ یہی 3 موقع ہیں جس میں اگر انسان کے لیے سلامتی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ سلامتی بڑی غیر معمولی تعبیر ہے۔ یہ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ جسم کی سلامتی، حالات کی سلامتی، عقیدے کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، گویا ہر چیز اس کے اندر مضمر ہوتی ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی دعا ہے۔ تو انہوں نے یہی دعا اپنے بارے میں بیان فرمائی اور یہ کہا کہ مجھے اس کی بشارت دے دی۔ اس میں جو انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں۔ چنانچہ اس پر ایک مفصل حاشیہ ہے، اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے یہ ارشادات نہایت معنی خیز ہیں۔ یہ ان کی پوری تقریر تھی، چند جملوں میں اس کو قرآن مجید نے خلاصے کے طور پر روایت کر دیا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے یہ ارشادات نہایت معنی خیز ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے ہی سیدہ نے اشارہ کیا اور وہ بولے تو پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ قال انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی کوئی میری اس خارق عادت ولادت سے اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ میں کوئی ما فوق بشر ہستی ہوں۔ پہلے جملے ہی میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اس میں شبہ نہیں کہ میری پیدائش بڑے غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے، لیکن اس سے کوئی فلسفہ برآمد کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں جس طرح اس کی تمام مخلوقات ہیں، جس طرح فرشتے اس کے بندے ہیں، جس طرح جنات اس کے بندے ہیں، جس طرح سب انسان اس کے بندے ہیں، میں بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں۔ کسی شخص کو میری پیدائش سے استدلال کر کے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ میں کوئی ما فوق بشر، یعنی میں انسانوں سے کوئی بلند ہستی آ گیا ہوں، یا میرے اندر کوئی طاقت حلول کر گئی ہے، یا جس طرح کے بعد میں ان کے بارے میں غلط تصورات پیدا ہوئے، گویا میں ذات باری کی تجسیم بن گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ یہ قرآن نے ان کے ارشاد ابن اللہ کی صحیح تعبیر بتائی ہے۔ عبرانی زبان میں لفظ ابن جس طرح بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کی بہت سی زبانوں میں مشترک الفاظ ہوتے ہیں۔ ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو اس میں جگہ جگہ یہ تعبیریں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں باپ خداوند کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت ترجمہ ہے اس لفظ کا جس میں دونوں پہلو تھے۔ بدقسمتی سے لوگوں نے اس کے اس پہلو کو اختیار کیا جس سے انہوں نے خود دین کے سارے تصوری میں فساد پیدا کر دیا۔ قرآن نے اس کی اصلاح کی ہے کہ انہوں نے اصل میں یہ کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ یہ قرآن نے ان کے ارشاد ابن اللہ کی صحیح تعبیر بتائی ہے۔ عبرانی میں ابن کا لفظ بندے اور بیٹے دونوں کے لیے آتا ہے۔ موقع و محل سے اس کا تعین کرتے ہیں، یعنی کہاں وہ بندے کے معنی میں ہے، کہاں بیٹے کے معنی میں ہے۔ جس طرح مشترک الفاظ کی تعبیر کی جاتی ہے اسی طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن لوگوں نے اس میں وہی غلط فہمی پیدا کی جس کا انہوں نے پہلے جملے سے ازالہ کرنا چاہا۔ حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں اس لفظ کی تعویل میں کسی التباس کی گنجائش نہیں تھی۔ یعنی ان کی جو تعلیمات انجیل میں بیان ہوئی ہیں اور جو اس وقت انجیل ہے، یا وہ چاروں اناجیل جن میں ان کے ارشادات نقل ہوئے ہیں، وہ سب اسی بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک عاجز بندے کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں اس لفظ کی تعویل میں کسی التباس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن سینٹ پال نے اس کو فتنے کا ذریعہ بنا لیا۔
سینٹ پال ہی کی مسیحیت ہے جو اس وقت پروٹیسٹنٹ یا کیتھولک فرقوں کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، اس کا سیدنا مسیح کے دینی تصورات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پال نے اس کو فتنے کا ذریعہ بنا لیا اور تثلیث کا ایک پورا گورکھ دھندا تیار کروا، یعنی یہ جو ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، یہ اسی کی تخلیق ہے۔ ہم انجیلوں کی روشنی میں اس میتھولوجی کی تردید سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ وہاں پر اناجیل کے وہ اقتباسات دیکھے جا سکتے ہیں جن میں وہ خود اپنی حقیقت بیان کرتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، اور اسی طرح کراتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں سب پیغمبروں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے کتاب و نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا وجود وہاں کے لیے سراپا خیر و برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، تورات ہی کی شریعت پر عامل اور اسی کے داعی اور مجدد، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے، تورات ابتدا سے انتہا تک شریعت ہی کا بیان ہے، اور شریعت کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا ایک پہلو وہ ہے جس میں ہماری شخصی زندگی کے بارے میں بعض ہدایات دی جاتی ہیں، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اس طرح عبادات کرنی ہے، یا تطہیر بدن کے یہ قاعدے یا ضابطے ہیں، یا اسی طرح بعض دوسری چیزیں۔ یہ زیادہ تر سیدنا ابراہیم کے زمانے سے ایک سنت کے طور پر جاری ہو چکے تھے، ان لوگوں کے ہاں بھی اور بنی اسماعیل کے ہاں بھی، اور سب لوگ اس پر عمل پیرا تھے۔ لیکن بنی اسرائیل وہ پہلی قوم ہے جس کو مسلمان قوم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے کبھی مسلمان قوم وجود میں نہیں آ سکی۔ 2 4 10 20 50 100 لوگ مسلمان ہو گئے، جیسے کہ سیدنا نوح کی دعوت کے نتیجے میں ایک کشتی کے مسافر مسلمان ہو گئے۔ پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ایک مسلمان قوم وجود میں آئی، یعنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ وہ مصر میں آباد تھے، سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اب اس قوم کو اپنے وطن میں جانا ہے، ان کا وطن کنعان ہے، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور اسے اپنے لیے خالی کرا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب زمین کا کوئی خطہ اپنے لیے خالی کرا لیتے ہیں تو اس کو تقدیس سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ فلسطین کی زمین کو اسی وجہ سے قرآن میں الارض المقدسہ کہا گیا ہے۔ یہی حیثیت جزیرہ نمائے عرب کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 علاقے اپنے لیے خاص کر لیے۔ بنی اسرائیل کو یہاں آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی ایک 1400-1500 سال کی تاریخ ہے جو وہاں گزری ہے۔ اس میں کوئی نئی شریعت دینے کا سوال نہیں تھا، ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں، اور یہ پہلی مرتبہ ایک قوم کی اجتماعی زندگی کا تصور سامنے آیا۔ ایک قوم ظاہر ہے کہ جب ایک ملک میں، ایک ریاست میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے گی تو وہاں اجتماعی زندگی سے متعلق احکام بھی ہوں گے، وہاں کوئی معبد بھی بنایا جائے گا، وہاں وہ سب معاملات ہوں گے۔ تو پہلی مرتبہ تورات میں یہ شریعت دی گئی، اور پھر ان کے اندر حکومت الہیہ قائم کر دی گئی۔ حکومت الہیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کریں گے، ان کا پیغمبر زمین پر ان کی نمائندگی کرے گا، اور اسی کے تحت سب معاملات ہوں گے۔ اس کو اصطلاح میں حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم میں، بنی اسرائیل میں قائم ہوئی، اور یہی وہ ہے کہ جس میں تورات کی شریعت پر عمل کرنے کو لازم قرار دیا گیا۔ تو تورات کی شریعت ہی پر وہ عامل تھے۔ آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، کم و بیش 1500 سال کی تاریخ گزر چکی ہے۔ انہوں نے جب پہاڑی کا واز کہا ہے تو پہلا جملہ یہی بولا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں، تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ وہ اسی کی حکمت، اسی کا فلسفہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور وہ اس کے داعی اور مجدد تھے، یعنی اسی کی دعوت دیتے تھے، اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کر دی گئی ہے، کوئی تحریف ہوئی ہے، لوگوں نے تعبیر میں کوئی غلطی کی ہے،
تو اس کی اصلاح کرتے تھے، اس کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ خلاصہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔